अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ही इत्तला मिली कि अबू सुफियान की निगरानी में 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल कीमती सामान तिजारत से भरा हुआ एक काफ़िला शाम से वापस आ रहा है, तो आप उस काफ़िले पर कब्ज़ा करने के लिए फ़ौरन मदीने से रवाना हो गए। रवानगी के वक्त आपने अपने लश्कर को 2 दस्तों में तकसीम किया और मुहाजिरीन के दस्ते का झंडा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह को और अंसार के दस्ते का झंडा हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को दे दिया। आपका लश्कर 313 जवानों पर मुश्तमिल था, जिसके पास सिर्फ 6 सिरहें, 8 तलवारें, 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। उन 2 घोड़ों में से एक पर हज़रत ज़ुबैर और दूसरे पर हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा सवार थे, जबकि उन 70 ऊँटों पर बक़िया असहाब बारी बारी सवारी कर रहे थे। दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत मुर्शिद और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी एक ऊँट पर बारी बारी सवारी कर रहे थे। उन दोनों जानिसारों ने अर्ज़ भी की कि ए अल्लाह के रसूल, आप ऊँट पर सवार रहे, हम आपकी तरफ से पैदल चलने को तैयार हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मा अंतुमा बिअक़वा मिन्नी वला अना बिअग़ना अनिल अज्रि मिनकुमा। आपने उन दोनों से फरमाया कि न तो तुम दोनों मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो और न ही मैं तुम्हारी तरह अजर से बेनियाज हूँ, यानी जिस तरह तुम दोनों परवरदिगार आलम की जानिब से मिलने वाले अजर के तलबगार हो, उसी तरह मैं भी रब्बुल आलमीन की जानिब से मिलने वाले अजर का तालिब हूँ। यूँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट पर सवारी भी की और आप अपनी बारी पर पैदल भी चलते रहे। दूसरी तरफ अबू सुफियान को जब किसी तरह मालूम हुआ कि मुसलमान तिजारती काफ़िले पर कब्ज़ा करने की नीयत से आ रहे हैं, तो एक तो उसने हिफाजती तदबीर इख्तियार करते हुए मक्का जाने वाले मारूफ रास्ते को छोड़कर एक गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया और साथ में ज़मज़म बिन अमर नामी एक शख्स को मक्के की जानिब रवाना किया, ताकि वो जल्द अज जल्द मक्का पहुँचकर अहले मक्का को ख़बरदार करे कि मोहम्मद अपने साथियों के साथ तिजारती काफ़िले पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और उनका माल व असबाब शदीद ख़तरे में है। ज़मज़म बिन आमर ने तेज़ी से मक्का की जानिब अपना सफ़र शुरू किया और फिर वो जैसे ही मक्का पहुंचा, उसने अपने ऊँट के कान काटे, अपना कुर्ता फाड़ा और फिर चिल्लाकर कहने लगा, ए गुरोह कुरैश, अपने लदे हुए ऊँटों की खबर लो। मोहम्मद अपने साथियों के साथ तुम्हारा तिजारती काफ़िला कब्ज़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, इस सारे वाक़े की मंजर कशी शाहनामा इस्लाम में कुछ इस तरह की गई है कि कुरैश एक रोज़ बैठे कर रहे थे जंग की बातें। अबू जहल उनको सिखलाता था कत्ले आम की घातें। अचानक एक सदा उठी कि फरियाद ए बनी गालिब, उठो दौड़ो करो फिलफोर इमदाद ए बनी गालिब। ये चीखें और फरियादें सुनी तो अहले शर दौड़े, बहुत बेताब होकर उठे आवाज़ पर दौड़े। नजर आया कि वादी में खड़ा है एक शुतर तन्हा और उसकी पीठ पर बैठा हुआ है एक बशर नंगा। शुतर की पीठ पर काठी भी कस रखी है उल्टा कर, नजर आता है आया है कहीं से कान कटवा कर। सदा देता है ए लोगों मेरी फरियाद को पहुंचो, तुम्हारा माल ज़र लुटने को है इमदाद को पहुंचो। मोहम्मद बदला लेना चाहते हैं बरमला तुमसे, समझते हैं कि झेले हैं बहुत चोरो जफा तुमसे। मुसलमान काफ़िले की ताक में निकले हैं ए यारो, उठो दौड़ो बढ़ो चल कर उन्हें रोको उन्हें मारो। दोस्तों, अबू सुफियान के कासिद ज़मज़म की ज़ुबानी अबू सुफियान का पैगाम सुनना था कि कुफ़ारे मक्का गज़ब की आग में जलने लगे। क़यामत आ गई, हर शख्स तैयारी लगा करने, हर एक ताईद खून रेज़ी और खून खारी लगा करने। दुरुस्ती हो गई झट नेज़ाओ शमशीर व खंजर की, बढ़ी आंधी मदीने की तरफ बातिल के लश्कर की। कुरैशी नस्ल के मर्दान जंगी सर बकफ होकर, बढ़े घोड़ों पे या ऊँटों पे चढ़कर सफ बसफ होकर। कुफार मक्का ने फौरी तैयारी की और अबू जहल की क़यादत में 1300 अफराद का लश्कर अपना तिजारती काफ़िला बचाने की गर्ज से निकल खड़ा हुआ।
لیکن دوستو ابھی یہ لشکر رستے ہی میں تھا کہ ابو جہل کو اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ کسی طرح بحفاظت مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب چونکہ ابو جہل تجارتی قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلا تھا، اس لیے بنیادی طور پر اسے واپس پلٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے یعنی مکہ واپس پلٹ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ دوستو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس واقعے کو وہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس ایک واقعے کی آڑ میں ایک بار ایک نہایت فیصلہ کن جنگ کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے واضح کن اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اب جب کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ نکل چکے ہیں تو مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے۔ اس نے کہا، قبائل میں کریں کیوں مفت جا کر بادیا گردی، مسلمان چیز ہی کیا ہے کریں اتنی جو سردردی، مٹانے کے لیے ان کے یہ جنگی فوج کافی ہے، خسو خاشاک کی خاطر یہی ایک موج کافی ہے، چڑھائی ہو چکی ہے اب پلٹ چلنا ہے ناممکن، مسلمانوں کے سر سے موت کا ٹلنا ہے ناممکن۔ لیکن دوستو اس پر اخنس بن شریق نے ابو جہل سے اختلاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب جب کہ ہمارا تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے تو ہمیں آگے بڑھنے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بنو زہرہ کے 300 افراد کو اپنے ساتھ واپس لے گیا اور بقیہ 1000 جنگجوؤں نے ابو جہل کی قیادت میں آگے کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ وادی زفران میں پہنچے اور آپ کو اطلاع ملی کہ کفار کا ایک بڑا لشکر اپنا تجارتی قافلہ بچانے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی غرض سے آ رہا ہے، تو آپ نے فوراً اپنے جانثاروں اور وفاداروں کو جمع کیا اور ان سے مشاورت کی کہ اس ایسی نازک صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا اندیہ کیا ہے، لڑیں یا بند ہو بیٹھیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ عنہم نے آگے بڑھ کر اپنی رائے پیش کی اور کفار مکہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کی پرزور تائید کی۔ انہوں نے کہا، ابو بکر و عمر نے عرض کی، اے ہادی دوراں، ہمارے مال جاں اولاد سب اسلام پر قرباں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے ہادی عالم، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ کہا تھا اس نے، اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو۔ حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا نحن معكما مقاتلون۔ انہوں نے عرض کی، معاذ اللہ، مثیل امت موسیٰ نہیں ہیں ہم، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلی ہیں ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے ڈر کیا، زیر دامان محمد ہے، مسلمانوں کو ڈرا سکتے ہیں کب یہ نیزہ و خنجر، لڑیں گے سامنے ہو کر عقب سے دائیں بائیں پر۔ بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ نے سن کر دعائے خیر فرمائی۔ دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں اصحاب کی رائے سنی، ان کے جذبے کو دیکھا، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ لیکن چونکہ ان تینوں حضرات کا تعلق مہاجرین سے تھا اور آپ انصار کی رائے بھی جاننا چاہتے تھے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار
لشکر میں بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایک روایت کے مطابق 313 کے لشکر میں 231 انصار تھے۔ اس کے علاوہ بیعت عقبہ کے تحت انصار مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کرنے کے پابند تھے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ انصار کی رائے بھی معلوم کی جائے۔ اس لیے ان تینوں حضرات کے مختصر خطبے کے باوجود آپ نے پھر سے پوچھا کہ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب کی بار حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ، لگتا ایسا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول، آپ انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اجل، بے شک یہی بات ہے، میں تم انصار کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اس پر حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ادب سے عرض کی، انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی، کسی کو بھی ابد تک اب یہ دولت مل نہیں سکتی، خدائے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم، رسول اللہ پر، قرآن پر ایمان لائے ہم، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گوا دیں گے، بھلا دیں گے یہ احسان بار لعنت سر پلا دیں گے، تعال اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، صداقت دیکھ کر رکھا تھا ان قدموں پہ سر ہم نے، کہ مانا آپ کو روشن دلائل دیکھ کر ہم نے، قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا، گدائی آپ کے در کی ہماری بادشاہی ہے، ہمیں تو آپ کا ارشاد ہی وحی الہی ہے، ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رہیے، کسی سے صلح کا فرمائیے یا جنگ کو کہیے، ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے علی کی، ہماری زندگی تکمیل ہے ایمان علی کی، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گردابے بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ دوستو، حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، فرط مسرت سے آپ کا چہرہ چمکنے لگا اور آپ نے مسلمانوں کو پیش قدمی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ دوستو، آگے کے واقعات کس طرح سے پیش آئے، پروردگار عالم نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کس طرح سے فرمائی، جنگ کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہادری اور جوانمردی کے کس قسم کے جوہر دکھائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ فی امان اللہ۔